اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیزیں عادتاً بری سمجھی جاتی ہیں انجام کے اعتبار سے وہ بھی بری نہیں۔ آیت کے اخیر میں فرمایا بیدک الخیر، یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے ہر بھلائی۔ شروع آیت میں چونکہ حکومت دینے اور واپس لینے کا نیز عزت و ذلت دونوں کا ذکر تھا، اس لیے بظاہر مقتضائے مقام یہ تھا کہ اس جگہ بھی بیدک الخیر والشر کہا جاتا، یعنی ہر بھلائی اور برائی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس آیت میں اس جگہ صرف لفظ خیر لا کر ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو کوئی شخص یا کوئی قوم برائی یا مصیبت سمجھتی ہے وہ اس خاص قوم کے لیے گو تکلیف و مصیبت ہوتی ہے، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو مجموعہ عالم کے اعتبار سے وہ برائی نہیں ہوتی۔ قوموں کے عروج و نزول اور اس میں مصائب کے بعد فوائد کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو عربی کے مشہور شاعر متنبی کا یہ مصرع ایک زندہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ مصائب قوم عند قوم فوائد، یعنی ایک قوم کے مصائب دوسری قوم کے فوائد ہوتے ہیں۔ مجموعہ عالم کے مصالح و فوائد پر نظر کرنے والا کسی نہ کسی درجہ میں اس حقیقت کو پا سکتا ہے کہ اس میں جتنی چیزیں خراب اور بری سمجھی جاتی ہیں وہ اپنی ذات میں چاہے بری سمجھی جائیں، مگر پورے عالم کو ایک جسم فرض کر لیا جائے تو اس کے چہرہ کے خال اور بال ہیں۔ خال اور بال اگر بدن سے الگ کر کے دیکھے جائیں تو ان سے زیادہ خراب کوئی چیز نہیں، لیکن ایک حسین چہرہ کا جز ہونے کی حالت میں یہی چیزیں رونق حسن ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جن چیزوں کو ہم برا کہتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں ان کی برائی جزوی ہے اور خالق کائنات اور رب العالمین کی نسبت اور مجموعہ عالم کی مصلحت کے اعتبار سے کوئی چیز شر یا خراب نہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اس لیے اس آیت کے ختم میں صرف لفظ خیر پر اکتفا کر کے فرمایا گیا کہ بیدک الخیر، کیونکہ خالق کائنات کی حکمت اور حکومت اور مجموعہ عالم کی مصلحت کے لحاظ سے ہر چیز خیر ہی خیر ہے۔ یہاں تک پہلی آیت کا مضمون ختم ہوا جس میں تمام عالم عناصر کی طاقتوں اور دنیا کی سب حکومتوں کا حق تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ دوسری آیت میں آسمانی طاقتوں اور فلکیات پر حق تعالیٰ وعلا شانہ کی قدرت کاملہ کا احاطہ اس طرح بیان فرمایا ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یعنی آپ جب چاہتے ہیں رات کے اجزاء دن میں داخل فرما کر دن کو بڑا کر دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں دن کے اجزاء رات میں داخل کر کے رات بڑی کر دیتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ رات اور دن کے بڑے چھوٹے ہونے کا مدار آفتاب کے طلوع و غروب اور اس کی حرکات پر ہے، اس لیے اس کا حاصل یہ ہوا کہ آسمان اور اس کے متعلق سب سے بڑا سیارہ شمس اور سب سے معروف سیارہ قمر سب آپ کے احاطہ قدرت میں ہیں۔ پھر عالم عناصر اور دنیا کی باقی طاقتوں میں کسی شک و شبہ کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد عالم روحانیت پر حق جل وعلا شانہ کا احاطہ قدرت اس طرح بیان فرمایا، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، یعنی آپ زندہ کو مردہ سے نکال لیتے ہیں جیسے بیضہ سے بچہ یا نطفہ سے انسان یا دانہ سے درخت کو نکال لیتے ہیں، اور مردہ کو زندہ سے نکال لیتے ہیں جیسے جانور سے بیضہ اور انسان سے نطفہ یا درخت سے پھل اور دانہ خشک۔ اور اگر زندہ اور مردہ کا مفہوم عام لیا جائے تو عالم اور جاہل اور کامل و ناقص و مومن و کافر سب کو شامل ہو جاتا ہے، جس سے حق جل وعلا شانہ کی قدرت کاملہ اس کے تصرفات تمام عالم ارواح اور روحانیت پر واضح ہو جاتے ہیں کہ وہ جب چاہیں تو کافر سے مومن یا جاہل سے عالم پیدا کر دیں اور جب چاہیں مومن سے کافر یا عالم سے جاہل پیدا کر دیں۔ آزر کے گھر میں خلیل اللہ پیدا ہو جائے اور نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کا بیٹا کافر رہ جائے، عالم کی اولاد جاہل رہ جائے اور جاہل کی اولاد عالم ہو جائے۔ اس تفصیل سے آپ نے معلوم کیا ہوگا کہ کیسی بلیغ ترتیب کے ساتھ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تمام کائنات عالم پر محیط ہونا ترتیب دار بیان فرمایا گیا ہے کہ پہلے عالم عناصر اور اس کی قوتوں اور حکومتوں کا ذکر آیا ہے، پھر عالم افلاک اور اس کی قوتوں کا، اور ان سب کے بعد روح اور روحانیت کا ذکر آیا ہے جو در حقیقت سارے عالم کی ساری قوتوں میں سب سے بالا تر قوت ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یعنی آپ جس کو چاہیں بے شمار رزق عطا فرماویں۔
کہ جس کو کوئی مخلوق نہ معلوم کر سکے اگرچہ خالق کے علم میں ذرا ذرا لکھا ہوا ہے۔ آیت مذکورہ کی مخصوص فضیلت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس جگہ ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور آل عمران کی 2 آیتیں، ایک آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا آخر تک اور دوسری یہ آیت قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک پڑھا کرے تو میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا اور اس کو اپنے حضیرت القدس میں جگہ دوں گا اور ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا اور ہر حاسد اور دشمن سے پناہ دوں گا اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔